لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے حبیب میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. سمجھے سر؟ تو کیوں کہ اے میرے حبیب آپ اس شہر میں رہتے ہیں. اب مکہ شہر کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک آیت میں کھائی. تو قرآن مجید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم اٹھا کر تو ایک بات رکھی. لیکن قسم بے شک وہ کسی سماوی دنیا کی کسی چیز کی ہو یا زمینی چیز کی ہو، کسی پھل کسی کھانے کی ہو یا کسی مقام کی ہو، کسی کیفیت کی ہو، جو بھی حال ہے، جس چیز کی بھی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے وہ اپنے عالم میں، اپنی کائنات میں اور اپنی جنس میں سب سے زیادہ کمال پہ پہنچی ہوتی ہے، جس کی رب قسم کھاتا ہے. اس جیسا اس کے تخت اور اس کے عالم اور اس کی کائنات میں کوئی نہیں ہوتا. جیسے فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے حبیب آپ کے چہرے کی قسم. تو جب قرآن مجید نے پوری کائنات کے چہرے پہ نظر ڈالی تو جتنے چہرے ازل سے اول تک تھے آخر تک تھے ان میں مصطفیٰ جیسا کوئی چہرہ نہیں. تو فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے حبیب آپ کے چہرے کی قسم. تو وَاللَّيْلِ، حضور آپ کی زلفوں کی قسم. بھئی ایسا سنگار کوئی نہیں کسی کا تو حضور کی قسم کھائے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، میں کیونکہ کسی مخصوص موضوع پہ تو آج نہیں کوئی خطاب کرنے آیا، میں نے ایسے ہی ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو اس سے پہلے تمہیداً کہ قسم اس چیز کی کھائی جو اپنی اس جنس اور کائنات میں سب سے افضل ہے. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم کھائی. لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، مکہ ام القریٰ کہتے ہیں اسے. جتنے شہر ہیں اس زمین پر ہستی میں ان سب کی جان ان کی مرکز مکہ، اور مکہ میں تمام فیوزات اور برکات ہیں کیونکہ اللہ کا گھر ہے وہاں پہ. یہ بہت مختصر ایک توجہ دلا کے تو ہم عقیدے کی بات کریں گے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جس کی طرف یہ محراب بنا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کا فوٹو تصویر بھیجی سب کو شیئر کی، یہ بھی رخ کے طرح اس مکہ خانہ کعبہ کی طرف ہے. وہ مکہ جس میں اللہ کا گھر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے حبیب میں مکہ کی قسم کھا رہا ہوں کہ آپ یہاں بستے ہیں، نہ کہ میں اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ یہاں میرا گھر ہے. فرمایا اس میں فضیلتیں بے شمار ہیں. میرا گھر ہے، کوئی میرے گھر کے طواف کا ارادہ کر کے چلے تو میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں. میرے گھر کے عمرے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے تو میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں اگر اخلاص سے چلے. اگر کوئی حج کر لے میرے گھر کا اور میرے ارکان میرے گھر کے سارے ادا کرے، کچھ دن کچھ راتیں یہاں ٹھہر جائے تو میں اس کو ایسا گناہوں سے پاک کرتا ہوں جیسے ماں نے ابھی جنا. یہ میرے شہر کی فضیلت، اس مکہ شہر کی فضیلت ہے. اور فرمایا پوری زمین کا جہاں مرکز بنتا ہے وہاں میں نے یہ مکہ شہر رکھا اور اس میں اپنا گھر رکھا. اور جب سے یہ سلسلہ انسانیت چلا تب سے یہ میرا شہر اور میرا گھر چلا. اور ہر پیغمبر اور ہر نبی یہاں پہ طواف کے لیے پہنچے اور ہر کوئی اسے تعمیر کرتا رہا. یہاں میں نے صفا و مروہ بھی رکھے کیونکہ یہاں میری بندی دوڑی تھی اور میرے اسماعیل بندے کے لیے پانی کا چشمہ نکلا تھا، آب زمزم، جس کو قیامت تک ہر کوئی پیے گا اور جس میں شفا ہی شفا ہے. تو میں ہر افضل چیز کی قسم کھاتا ہوں تو یہاں ایسا پانی ہے جو سب پانیوں پہ افضل ہے، مگر پھر بھی میں اس لیے قسم نہیں کھا رہا، ابھی بھی اس لیے قسم نہیں کھا رہا میں
اور اس میرے گھر کے اوپر بیت المعمور بھی ہے، یہاں میرے مومن بندے طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اس کے اوپر کی ساری فضا جو مخلوق تم نہیں دیکھ پاتے وہ طواف کرتی ہے، اور پھر میرے عرش تک یہ سلسلہ اس سے اوپر جو جتنی فضیلت میں ہے وہ اوپر جا کے طواف کر رہا ہے۔ فرمایا میرے نیچے سے تحت و سرا سے لے کر عرش تک یہ مکہ کی ساری فضا نور ہی نور ہے، مگر قسم پھر بھی نہیں کھاتا۔ فرمایا یہاں نماز پڑھیں تو باقی مسجدوں میں نماز پڑھیں تو 1,00,000 نمازیں پڑھ لیں، تو میرے شہر پہ آ کر اس کی فضاؤں میں اس کے شہر میں ایک نماز پڑھ لیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب، 1,00,000 نماز کا ثواب۔ فرمایا یہاں پہ کوئی درخت کاٹ نہیں سکتا، یہاں کوئی چلتے کسی پرندے جانور کو پکڑ نہیں سکتا، یہاں پوری دنیا سے پھل لائے جاتے ہیں، پوری دنیا سے جو جہاں کوئی پھل اگتا ہے وہ اس شہر میں ضرور آتا ہے۔ اس کی فضا پاکیزہ، یہ سارے کا سارا حرم، کوئی دشمن بھی آ جائے تو اس کو یہاں پہ پناہ مل جاتی ہے، یا قتل و غارت اور جنگ منع، یا فساد یا دہشت گردی، سب منع ہے، کوئی کسی کو پکڑ نہیں سکتا، جان محفوظ، مال محفوظ، عزت محفوظ۔ فرمایا پھر بھی میں قسم نہیں کھاتا، اس میں نے ہزاروں فضیلتیں رکھی ہیں۔ فرمایا یہاں تو میرا ابراہیم نے اس کی جب دیواریں چڑھائی تھیں تو میں نے ایک ایک مقام بیان کیا، اور میرے اسماعیل، اور پھر میں نے جہاں وہ قدم لگے اس وقت وہ میں نے پتھر سلامت رکھوایا، اور وہ مقام ابراہیم بھی یہاں پر ہے، مگر قسم پھر بھی نہیں کھاتا۔ اتنی فضیلتیں ہو کر بھی میں قسم نہیں کھاتا۔ تو پوچھا رب کائنات لا اقسم بہذا البلد، یہاں تو برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے، اس مکہ شہر کی اتنی فضیلتیں ہیں، پھر بھی آپ قسم نہیں کھاتے۔ تو یہاں تو آپ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں۔ فرمایا میں ہاں قسم میں کھا رہا ہوں، مگر اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ حبیب یہ لاکھوں کروڑوں برکتیں اور رحمتیں، یہ فضیلتیں، یہ اس کا مرکز ہونا، یہ اس کا محبت ہونا، ساری دنیا کا چہرہ میں نے اپنے اس گھر اور شہر کی طرف کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی مر جائے، کسی کی وفات ہو جائے تو میں حکم ہے کہ قبر میں بھی اس کا چہرہ میرے اس شہر کی طرف کر دینا۔ اتنی فضیلت رکھی مگر قسم پھر بھی نہیں کھائی۔ لا اقسم بہذا البلد، آج قسم کھا رہا ہوں کہ حبیب میں تجھے خرامہ یا چلتے دیکھ رہا ہوں، تو چلتا ہے، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں۔ اور یہاں ایک پیغام ہے اہل ایمان کے لیے کہ جیسے مشرق سے لے کے مغرب تک میں نے جگہ جگہ شہر بسائے، جگہ جگہ بستیاں بسا دی، لوگوں کے میں نے کون کون سے محلے بسا دیے، دنیا اور کائناتیں آباد کر دی، شہر گلیاں میں نے رونقیں کر دی، مگر کسی کو میں ام القریٰ نہیں بنایا۔ ساری برکت میں نے مکہ میں رکھ دی، میں نے اپنا گھر مکہ میں رکھ دیا، طواف اور حج مکہ میں رکھ دیا، عمرہ اور قبولیت مکہ میں رکھ دی، حتیٰ کہ اگر کسی اپنے بندے ولی کو میں خلعت برکت پہنانا چاہوں اور اس کی ولایت کا اعلان کرنا چاہوں تو اسے بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ آج مکہ آ جا، اسے بھی ولا پہلا کر میں ولایت کی چادر پہناتا ہوں۔ فرمایا یہ ساری فضیلتیں رکھ کر میں نے تمہیں یہ پیغام دیا کہ جو میں قسم صرف محبوب کے قدموں کی یہاں پہ کھا رہا ہوں کہ قدم لگے ہیں، سمجھو جیسے شہر شہر ہیں اور قسم صرف مکہ کی ہے، اس طرح سب لوگوں کے عقیدے ہیں، یا عقیدے کے شہر بسے ہیں، یا عقیدوں کی بستیاں بسی ہیں، یا اپنی اپنی دکانیں سجی ہیں، یا اپنے اپنے نظریے ہیں، یا اپنی اپنی لائبریریز ہیں، اپنے اپنے کلام ہیں، اپنی اپنی آواز ہے، مگر سنو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں صرف اس عقیدے کو قبول کروں گا جس میں میرا مصطفیٰ ہے۔ اگر میرا مصطفیٰ ٹھہرے من جاء بقلب سلیم، جب میرے جس دل میں میرا مصطفیٰ آ جائے اس کی ایک رات ہی کافی ہے۔
ملاقات ہی کافی ہے. فرمایا جب میزان کا شہر بسے گا، لوگ اعمال لائیں گے طرح طرح کے، تو فرمایا جس کے اعمال میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہو، جس میں میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نشان ہوں گے، اس کی 2 رکعتیں ہی کافی ہے، اس کی 1 ملاقات اور مجلس ہی کافی ہے، اس کی 1 رات ہی کافی ہے. اور جہاں میرے مصطفیٰ کا نشان نہیں ملا، جیسے کروڑوں شہر میں نے آباد کیے پھر برباد کر دیے. میرا قرآن گواہ ہے، میں بستیاں بساتا بھی ہوں، میں بے آباد بھی کرتا ہوں، میں انہیں آباد کرتا ہوں پھر اجاڑ بھی دیتا ہوں، میں بھلاتا ہوں پھر اجاڑ بھی دیتا ہوں، پھر مٹا بھی دیتا ہوں، مگر ایک میں نے شہر یہ قائم رکھا کیونکہ میرا مصطفیٰ یہاں آیا تھا. بس سمجھو وہی قائم رہتا ہے جہاں میرے مصطفیٰ کی نسبت ہوتی ہے. جب دجال چلے گا مشرق سے مغرب تک ہر کسی کو لپیٹ میں لے لے گا. فرمایا ایک میرا مکہ اور مدینہ بچ جائے گا کیونکہ یہاں میرے مصطفیٰ کریم ہے. اور ایک بڑی نشانی آپ کو بتاؤں کہ جب حضور مکہ سے مدینہ جانے لگے تو آپ فرمایا میرا دل نہیں چاہتا تھا، تیری فضاؤں جگہوں میں سے مجھے پیار ہے. اور ساتھ دعا کی متفق علیہ فرمایا رب کائنات مدینہ میں مکہ سے 2 گنا برکت رکھ دے، 2 گنا برکت رکھ دے. کیونکہ حضور جانتے تھے، حضور بتانا چاہتے تھے امتیوں کو، سنو یہ برکت خانہ کعبہ کے طواف میں نہیں، یہ برکت فقط اس حج اور عمرے میں نہیں، برکت فقط مکہ کی فضاؤں میں نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم نے آنا تھا اس لیے ازل سے برکات رکھی کہ اس کو برکت بنایا. اب مصطفیٰ کریم آ چکے، اب برکت ان کے ساتھ ساتھ ہے. وہ مکہ ہیں تو برکت ہے، اب وہ مدینہ چلے گئے ہیں تو وہاں 2 گنا برکت ہے. اس لیے مبارک ان گھروں کو جن گھروں میں مصطفیٰ کریم کا نام لیا جاتا ہے، مبارک ان سینوں کو جن سینوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت بستی ہے. وہ ان گھروں ان بستیوں کو مبارک ہو جو میرے مصطفیٰ کریم کی ملاد مناتے ہیں اور جو حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ ساری عظمت صرف میرے مصطفیٰ کریم کی نسبت سے ہے. کوئی دور نہیں، میں نے جن کا نام لیا وہ کل ہمارے ساتھ تھے، آج وہاں انہوں نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا، انہوں نے پڑھ بھی لیا کہ لجپالاں دے لڑ لگیاں. ہم میں سے بھی کوئی جلد بدیر سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ہے، سب نے دیکھ لینا ہے. دیکھیے گا جس جگہ پہ نام محمد لکھا ہے اسی کا اللہ اللہ قبول ہے، جس کی نماز میں درود اور سلام ہی ادب سے ہے اسی کی قبول ہے، جس کے حج اور عمرے میں زیارت مصطفیٰ اور زیارت مدینہ اور مدینہ کے چکر کی نیت ہے اسی کے مکہ کے چکر قبول ہے، اسی کے قبول ہے. اس لیے ہمیشہ اپنی زندگیوں میں حضور کی نسبت اور محبت کو رکھیں. یہی وجہ ہے کہ چونکہ صحابہ کرام حضور کی مجلس میں ہوتے، ہر وقت حضور کو تکتے، انہی کی محبت میں غرق رہتے، انہیں تو کوئی اور چیز نظر نہیں آتی تھی ان کے بغیر. تو فرمایا اگر آپ 2 کھجور بھی دے دو، 2 کھجور بھی، تو بعد میں آنے والے اگر احد کی پہاڑ کی طرح بھی صدقہ کر دیں تو وہ افضل ہے، وہ افضل ہے. کیوں؟ فرق ایک ہے، وہ نسبت مصطفیٰ میں غرق ہے، وہ محبت مصطفیٰ میں فنا ہے. ہمیں بھی جتنی توفیق ہو، ہم جتنا حضور سے جڑتے جائیں گے اتنی ہماری قبولیت بڑھتی جائے گی. اور جو جتنا حضور کی نسبت سے جس کا بھی جو بھی عقیدہ آپ کو بڑھائے، وہ بڑا معلم ہو، بڑا عالم ہو، کوئی بڑا فلاسفر ہو. اب یہ مسجد اور میلاد ہے، میں کوئی سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا، آپ اسے سلام کہہ دیجئے. یاد رکھیے صرف قبولیت حضور کی نسبت کے ساتھ ہے، صرف لا الہ الا اللہ بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ قبول ہے. تو ساری زندگی حضور کی نسبت پختہ کرنے پہ محنت کریں، باقی سب انشاءاللہ قبول ہے اسی نسبت پہ. یہ جتنی مجلسیں ہیں، جتنی محافل جو ہے، یہ محنت وہی ہوتی ہے کہ ہماری کہیں نسبت پہ دھول نہ پڑ جائے. معلوم نہیں کیسی کیسی بولیاں ہیں، پائنتن پاک کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، حضور کے ساتھ ہماری نسبتیں مضبوط ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ ڈھونڈتے ہی پھریں بادشاہ حشر کے سپاہی اسے،
وہ کسے ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. کہ جو قیامت والے دن رضوان صاحب میری طرف دیکھ رہے ہیں اس شعر کے لیے، وہ اکثر سنتے ہیں کہ صبح چلتا ہے شام چلتا ہے میرا ہر کام چلتا ہے، رہ گیا سوال حشر کا وہاں میرے حضور کا نام چلتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہاں پہ حشر جب حساب کتاب معاملات ڈھونڈ رہے ہوں گے، ادھر آ صاحب دے، یہ پل صراط، یہ فلاں یہ فلاں، تو فرمایا حضور جو آپ کے دامن میں چھپا ہو جی اس کو وہ حشر کے جو بادشاہ ہیں ان کے صفائی کہاں ڈھونڈ پائیں گے، اس کا حساب کون لے گا، آپ کے دامن سے کوئی نکال سکے گا. تو بس یہ ہے کہ کسی کو ایک لمحے میں، کسی میں کچھ لمحوں میں، کسی میں کچھ سالوں میں کچھ محنت کرنی چاہیے. جتنے اخلاص سے ترقی چلیں گے اس راستے میں اتنی جلدی حضور کی نسبت مل جائے گی. جس دن وہ نسبت پختہ ہو گئی آپ گھر میں برکات دیکھیے گا، اپنی زندگی میں برکت دیکھیے گا، پھر آپ عبادات کی قبولیت بھی دیکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبولیت عنایت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر سے نوازیں. تو جن لوگوں نے، جن احباب نے منور صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے اس مجلس کا اہتمام کیا،